نواسی صاحب، اگر جان بوجھ کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ہاں کیریئرز موجود ہیں، ٹیسٹ آپ کو بتائے گا کہ کون کیریئر ہے، آپ جان بوجھ کے ٹیسٹنگ نہ کریں تو وہ کیریئر تو پھر آگ جنگل میں آگ کی طرح پھیلائے گا اس کو، یہ ہو جائے گا وائرس کو. یہ ہو جائے گا اگر ہم حقائق کا سامنا نہیں کریں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، کوئی رسپانس نہیں بنائیں گے، کوئی پالیسی نہیں ہوگی تو معاملہ نہیں چلے گا. اب آپ دیکھ لیں، بسیں چل رہی ہیں، جہاز میں درمیان کی سیٹ خالی ہے، تو بنتی ہے، ریسٹورانٹ بند ہیں. پاکستان 52% ہماری جی ڈی پی سروس انڈسٹری ہے، بالکل ایسی وہ سب بند ہیں. ہوٹل بند ہیں، ریسٹورانٹ بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کچھ کھلتی ہے نہیں کھلتی، کبھی کبھی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، حالانکہ سوشل ڈسٹینسنگ ریسٹورنٹ میں بھی مینٹین ہو سکتی ہے ہر جگہ. تو ادھر عقل مندی سے یہ تو پھر کرمنل نیگلیجنس نہیں ہوگی جان بوجھ کے ٹیسٹنگ کم کرنا، اگر کر رہے ہیں جان بوجھ کے ٹیسٹنگ کم؟ نہیں، ٹیسٹنگ آپ کے سامنے ہے، ایک بڑا ملک ہے، آپ نے ٹیسٹنگ کو ریمپ اپ کرنا ہے، پوری دنیا نے کیا ہے. آپ کی ٹیسٹنگ، آپ 30,000 تک گئے، واپس 20-22 پہ آ گئے. کیوں؟ اور یہ واحد ملک ہے جہاں آپ لوگ کو لوگ ملیں گے 6 ٹیسٹ کرا چکے ہیں. اگر آپ وہ نمبرز نکالیں تو یہ ٹیسٹنگ اور کم ہو جائے گی، اور کم ہو جائے گی. رائٹ. اب ذرا بات کر لیتے ہیں اپوزیشن کی. جو آل پارٹیز کانفرنس آپ کی، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہماری آواز اٹھائے گی، کیونکہ حکومت تو پھر حکومت ہوتی ہے، وہ تو پھر 5 سال کے بعد ہی حساب دے گی. تو آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں، یہ گورننس کے ایشوز ہیں، مہنگائی کے ایشوز ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی آواز اٹھائیں. زرداری صاحب وہاں خاموش ہوئے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب ادھر خاموش ہوئے ہوئے ہیں، مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں، بیچ میں پنگ پونگ بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ دونوں اکٹھے نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کو بھول گئے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، روز ایشو ریز کرتے ہیں. اے پی سی کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس پر ابھی بات چیت ہو رہی ہے، اور اے پی سی انشاءاللہ ضرور ہوگی. بلاول ویسے لاہور پہنچ گئے ہیں، وہ آپ لوگوں سے وہاں پہ رابطہ کریں گے؟ جی، رابطہ فزیکلی ضروری نہیں ہوتا، فون پہ بھی ہو جاتا ہے، رابطے ہو جاتے ہیں. لیکن اے پی سی کی ہمیشہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جب اے پی سی ہوتی ہے، بہت سی توقعات اسے وابستہ کی جاتی ہیں. اگر وہ آپ لوگ ہائپ نہیں دینا چاہ رہے، یعنی نہیں، بالکل ہائپ نہیں، وقت پہ، یعنی جب کوئی فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو اے پی سی ہوگی اور اس پہ کیا جائے گا. ابھی حکومت کو ہٹانے کا وقت نہیں آیا، حکومت کو ہٹانے کا بھی ایک وقت طریقہ ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے. اس کا مطلب ابھی تک آپ لوگوں کی، آپ کی آشیرواد سے حکومت چل رہی ہے نا؟ پھر نہیں، میری آشیرواد سے نہیں چل رہی، وہ اپنی اکثریت پہ چل رہی ہے. میری آشیرواد اس کو نہیں چاہیے، جس میں بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس حکومت کا ہر لمحہ پاکستان پہ بھاری ہے. میں کنونسڈ ہوں، میں سب سے بڑا حامی ہوں حکومتوں کے 5 سال پورے کرنے کا. لیکن یہ حکومت، اگر آج آپ حکومت میں ہوتے، عمران خان اپوزیشن میں ہوتے، یہ آئے روز لاک ڈاؤن بھی کرتے، آئے روز لانگ مارچ بھی کرتے، دھرنا بھی کرتے، جیسے ابھی ان کے لوگ اگر نکلے ہیں ڈوبل نیشنل، اگر آپ کی کابینہ میں نکلے ہوئے ہوتے، عمران خان صاحب آپ کا کیا حشر کر رہے ہوتے؟ جی، تو کوئی حشر نہ کر رہے ہوتے. جی، کون سا اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا ہوتا اور آپ کو لوگ باہر کب لاک ڈاؤن ہوا اسلام آباد میں؟ کیا نا عمران خان صاحب نے، کب؟ 2 نومبر 2017 کو تھے وہاں پہ؟ عمران خان کا نہیں تھا. وہ کس نے لاک ڈاؤن کروایا تھا سر؟ 2014 میں. نہیں، وہ لانگ مارچ تھا 14. ایک لاک ڈاؤن کیا تھا انہوں نے پیناما کے اوپر، جب نواز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے. اس سے کیا ہوا تھا؟ وہ کس نے کروایا تھا سر؟ جس نے بھی کروایا ہو، اس کا کوئی اثر تو نہیں تھا ملک پر. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک ایشو ہوتا ہے. آج لوگ پریشان ہیں، لیکن ہم کوئی ایسا انتشار نہیں چاہتے کہ ملک میں جمہوریت ہی جاتی رہے. ہم اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. حکومت کو ختم کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر خود اسمبلی ڈیزالو کر دیں. جی. دوسرا یہ کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں، جو آ نہیں سکتی، ان کے پاس نمبر گیم زیادہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جو عمران خان صاحب آپ کے دور میں کرتے تھے، لیکن اگرچہ حکومت نہیں گئی، کہ آپ ماس موومنٹ چلائیں اور حکومت کو مجبور کر دیں گھٹنے ٹیکنے پہ. ان 3 آپشن کے علاوہ تو کوئی ایک چوتھا آپشن ہے، وہ غیر آئینی آپشن ہے، اس لیے میں اس کو شامل نہیں کر رہا. کوئی اور آپشن ہے سر؟ جی، یہ آپشن تمام بھی جمہوریت کے اندر رہ کر ہو سکتے ہیں، آئین کے اندر ہوں تو پاسبل ہے. ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کی اکثریت ختم ہو جائے. اور وہ اس حکومت کی ہو چکی ہے. ابھی تو یعنی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس تو پرائم منسٹر کو ملا. نہیں، ووٹ آف کانفیڈنس تو لے لیا نا، 2 سال پہلے لے لیا. آج میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اکثریت ہے. اچھا، اگر ناراض ہونا آپ کی نظر میں، حکومت کے اتحادیوں کا ناراض ہونا عدم اعتماد ہے عمران خان پہ، تو ناراض تو آپ کے بھی 10-15 لوگ پنجاب اسمبلی میں ہو چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے، پھر وہ بھی عدم. میں تو حکومت میں نہیں ہوں نا. ناراض ہوں گے تو راضی ہو جائیں گے، نکال دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ ناراض ہونا ایک بات ہے، ووٹ نہ دینا دوسری بات ہے. حکومت نے پوری کوشش کی، ہر دباؤ استعمال کیا، ہر طریقہ استعمال کیا. ووٹ 160 نکلے اسمبلی کے اندر جب بجٹ کے اوپر سیشن.
تو وہ تو آپ کے بھی کم نکلے. نہیں میں تو زیرو پہ ہوں, میرے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں میں زیرو پہ ہوں. صحیح ہے. اکثریت تو آپ نے شو کرنی ہے نا. بالکل صحیح. آپ ووٹ بجٹ کا جیتتے ہیں حاضر اکثریت. 180 ہے اس وقت نکال کے. حاضر اکثریت سے ووٹ جیتتے ہیں, لیکن یہ ایک موقع ہوتا ہے جب ایسی افراتفری ہو, حکومت دکھائے کہ میرے پاس اکثریت ہے, اپنی اسٹرینتھ شو کرے. انہوں نے پوری کوشش کی, نہیں ہوا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عددی برتری آج شاید حاصل نہ ہو. انٹیوشن کیا کہتا ہے آپ کا کہ یہ حکومت 3 سال باقی جو ہیں وہ پورے کرے گی؟ نہیں کر نہیں سکتی, کیونکہ جو معیشت کی حالت ہو گئی ہے, جو معاشی چیلنج کا مقابلہ ہے, وہ اس حکومت کے بس کی بات. تو یہ تیسرے سال میں گرائیں گے آپ, گرے گی چوتھے میں, پانچویں میں, کس سال؟ وہ میں ایک بات کہتا ہوں ناراض میں پہلے کہتے گری ہوئی حکومت ہے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اٹھایا کس نے ہوا ہے اس کو, کھڑا کس نے کیا؟ میں دوسرے بہرحال اچھا وہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی. معاشی چیلنج اتنا بڑا ہے, معیشت کی اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ اس کو یہ حکومت تو کیا کوئی اور حکومت بھی آئے. میں آپ کے پروگرام پر بھی کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 1 جون 2018 کو جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی, جو پہلا دن تھا نئی انٹرم گورنمنٹ کا, وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو 5 سال درکار ہے. آج سے آپ کام شروع کرنا پورے توجہ سے, پوری محنت سے کریں گے تو آپ 2018 میں پہنچیں گے 5 سال کے بعد. اچھا, جن لوگوں سے وہ ووٹ لے کر آئے ہیں عمران خان صاحب, ان کو تو وہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنا چھوڑ کر گئے, آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا چھوڑ کر گئے, آپ قرضے اتنا چھوڑ کے گئے. وہ تو عمران خان کی ہر ناکامی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ آپ کا کیا تھا. وہ چند لوگ ہیں, باقی تو گالیاں نکال رہے ہیں, کیونکہ یہ سب جھوٹ ہے. جہاں میں چھوڑ کے گیا تھا نا, تو وہیں پہ چلنا چاہیے تھا نا. حکومت تو چل رہی تھی, بند تو نہیں ہوئی تھی. اگر میرا سود 1500 تھا تو تمہارا سود 3200 کیسے ہوا؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ اگر میرا ڈیفیسٹ, میں نے 10 ارب کے قرضے لیے 5 سال میں, تو آپ نے 10 ارب کے 20 مہینے میں کیسے, 10,000 ارب کے 20 مہینے میں کیسے لے لیے؟ یہ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ابھی اور لے رہے ہیں آگے. جی ابھی وہ آج بھی ایک آیا ہے وہ کہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ڈیلی 8 ارب کا قرضہ تھا, ان کے 18 ارب کے قرضے ہیں ڈیلی. تو یہ تو اگر 5 سال رہے تو پاکستان میں معیشت میں تو کچھ نہیں بچے گا. یہ عوامی اس وقت حمایت یا سپورٹ سے چل رہے ہیں یا کسی اور حمایت سے چل رہے ہیں؟ حکومت ہمیشہ اپنی عددی پارلیمانی اکثریت پہ چلتی ہے, اس کو کسی حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی. حمایت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ڈیفینیٹلی میں نے ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسرے انفلوئنسز ہوتے ہیں اقتدار پر, سیاست پر, حکومت پر. وہ انفلوئنسز ہیں, ان انفلوئنسز کا اثر بھی ہے, اور ہو سکتا ہے ان کی حمایت میں انفلوئنسز, ان کی حمایت سے یہاں پر آئے تھے. ہم نے پہلے بھی کہا کہ متنازع الیکشن ہے. یہ جن کی حمایت سے آئے تھے ان کا انفلوئنس ہے, ہمیشہ انفلوئنس رہتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.